مزید دینی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ دیکھیں یہ سورہ ہے سورۃ الماعون، مکی سورہ ہے۔ اس کی بعض آیتیں شروع کی آیتیں عاص ابن وائل کے اس کے اوپر نازل ہوئی، یعنی اس کے مذمت میں، اور آخر کی چند آیتیں جو منافقوں کا سردار تھا مدینے میں عبداللہ ابن ابی، اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ دیکھیں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس آدمی کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ کون؟ عاص ابن وائل۔ عاص ابن وائل کہتا تھا کہ آخرت نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، تو اسے ان چیزوں پر یقین نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اور ہمارے نبی سے کہہ رہا ہے، کیا تم نے دیکھا، یعنی کہ تم نے کو یہ بات معلوم، کیا بات معلوم؟ اس آدمی کے بارے میں جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور یہ آدمی ایسا بھی ہے، فرمایا کہ یتیموں کو دھکا دیتا ہے، یعنی یتیموں کے حق کو ادا نہیں کرتا، اس کے ناقدری کرتا ہے، ان کو ادا نہیں کرتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ عاص ابن وائل ایسا آدمی ہے جو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر توجہ بھی نہیں دیتا ہے اور دوسروں کو اس پر ترغیب بھی نہیں دیتا، یعنی ایک آدمی ہے دوسروں کے اوپر خرچ نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، اسے ضرورت ہے کہ یا نہیں بولے تو اس کا دل اتنا بڑا نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن دوسرے آدمی کو بھی ترغیب نہ دینا، دیکھو یہ فلاں آدمی غریب ہے، فلاں آدمی محتاج ہے، فلاں آدمی ضرورت مند ہے، تمہیں اسے کھلاؤ، اس کی ضرورت پوری کرو، یہ ہے ترغیب۔ ایک تو انہیں بھی نہیں کرتا ہے اور دوسرا دوسروں کو بھی کرنے کے واسطے بھی نہیں دیتا، یہ ویسا آدمی ہے۔ اسی کو فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ترغیب نہیں دیتا ہے، توجہ نہیں دیتا ہے کسے؟ مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ یہاں تک یہ ہو گیا، عاص ابن وائل کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہے۔ فویل للمصلین، یہاں سے جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اس کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ منافق ان کی 3 عادتیں ہیں۔ ایک جھوٹ بولنا، وعدہ کرے تو خلاف کرنا، تیسری چیز ہے نماز میں سستی کرنا، نماز میں سستی کرنا، یہ منافقوں کی عادت تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان 3 چیزوں سے بچا کرو، یعنی زبان سے اگر بولے تو صحیح بات بولنا ہے، اگر وعدہ کرے تو اس کے خلاف نہیں کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز کو پابندی کے ساتھ اچھے طریقے سے اسے ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اسی کو فرمایا فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ ویل سے مراد فرمایا کہ جہنم میں ایک حصہ، ایک جگہ، ایک وادی ہے جسے ویل کر کے کہتے ہیں، اور یہ جگہ ایسی ہے وہاں کی آگ اتنی سخت اور خطرناک ہے، فرمایا کہ جہنم کی دوسری آگ روزانہ 400 مرتبہ اس آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ جہنم کی آگ، جہنم کی دوسری آگ، دوسرے حصے کی آگ، اس آگ سے روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگا کر دیکھو، آگ خود آگ کے بارے میں جانتی ہے، اور یہ آگ اس آگ کے تعلق سے اللہ سے روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، تو اب وہ آگ کیسی رہا؟ آدمی پڑھا تو بس
سیکنڈ میں ہے نا بھون کو نکل جاتا، ویسی ہے نا وہ آگ ہے۔ اللہ ہے نا سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے وہ ہے، کون وہ؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے تعلق سے بے خبر یعنی غفلت برتتے ہیں۔ منافقوں کی عادت تھی، کیا بولے تو انہوں جو نماز پڑھتے وہ ہے نا شوق سے پڑھتے نہیں، انہوں کیا شوق سے پڑھتے نہیں، اور اسی طریقے سے ہے نا اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے ان کو ادا کرنے کے نہیں، بس ہے نا ایک دکھانے کے واسطے پڑھتے۔ میں بھی مسلمان بول کو معلوم ہے نا، اگر میں نماز نہیں پڑھا بولے تو دوسرے آدمی کیا بولیں گے، نہیں انہوں نے نماز پڑھتا نہیں ہے، انہیں ہے نا کافر سکا ہے، انہیں ہے نا منافق سکا ہے، ایسا۔ تو اس واسطے یہ لوگ ہے نا اللہ کے نبی کے ساتھ ہے نا نماز پڑھتے تھے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، حالانکہ نا ہے کون؟ منافق۔ اور اسی طریقے سے فرمائے کہ لوگ ہے نا اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، آخر وقت میں ہے نا نماز پڑھتے، کون سا؟ ایک 2 منٹ 3 منٹ ہے بولے تو اب ہے نا جلدی سے اٹھنا، جلدی ہے نا رکعت بننا، سجدے کرنا، ختم، 2 منٹ میں نا نماز ختم۔ کئی کو سستی، جماعت کے ساتھ پڑھے بولے تو 10 منٹ لگتے، یا نہیں بولے تو ہے نا 15 منٹ لگتے، اب ہمیں 10 منٹ کہیں کو پڑھنا، اس کے بعد سے ہے نا انتظار کرتے، آخر وقت میں ہے نا نماز پڑھ دی۔ تو فرمایا کہ ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنے نمازوں پر توجہ نہیں دیتے، یعنی اپنے نمازوں سے غافل ہے۔ یہاں پر ہے نا ایک چیز سمجھنے کی، وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ نماز سے باہر کی چیز کو فرمایا، یعنی جو نماز پر توجہ نہیں دیتے ہیں، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ باہر والوں کو یعنی جو نماز نہیں پڑھتے ان کے واسطے ہے۔ اب جو آدمی نماز میں ہے، جو آدمی کس میں ہے؟ نماز میں ہے، یعنی نماز پڑھنے کو ہے، اب نماز کے اندر کچھ کمی بیشی ہو جائے، فرمایا کہ یہ معاف ہے۔ کبھی ہے نا کیا ہوتا، آگے پیچھے ہو جاتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی نماز میں ہے نا کئی بار جو احادیث میں بات ملتی ہے، کئی مرتبہ اللہ کے نبی ہے نا نماز میں بھول جاتے تھے، یعنی کبھی ہے نا بیٹھنے کی جگہ میں کھڑ جاتے، کھڑنے کی جگہ میں نا بیٹھ جاتے، ایسا نا سہو ہو جاتا۔ تو ایسا اگر ہو جائے تو فرمائے کہ معاف، اس میں نا کیا بھی خرابی نہیں، لیکن نماز ہے نا سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں 2 چیزوں کا تذکرہ ہو گیا، ایک وہ لوگ جو نماز پر توجہ نہیں دیتے، ایک یہ ہو گیا، اور دوسرا وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ارکان کی ادائیگی نہیں ہے، جلدی سے ہے نا نماز پڑھ کے ہے نا فارغ ہو جاتے ہیں، تو اس کا بھی تذکرہ ہوا۔ ایک دوسری بات یہ بھی اس آیت کریمہ میں یہ بھی ہے، جو لوگ نمازوں کو پابندی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ پڑھتے، ان کے لیے تو ہے نا بشارت ہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ تو اسی کو فرمایا فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور وہ لوگ جو ریاکار ہیں، دکھانے کے واسطے نماز پڑھتے ہیں، دکھانے کے واسطے ہے نا دوسرے کام کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیز مانگنے پر بھی نہیں دیتے ہیں، چھوٹی چیز مثال کے طور پر گھر ہے نا پڑوس میں ہے، نمک ہو گیا، نمک مانگ رہے ہیں، وہ بھی ہے نا نہیں دیتا۔ اگر پین ہے جیب میں ہے رکھ لے کو ہے، کونتے بھی ہے نا پین پوچھا دیو بھائی بول کر، وہ پین بھی ہے نا دیتا نہیں۔ کوئی سوئی ہے، چھوٹی چیز ہے، اسے بھی ہے نا نہیں دیتا۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جتنی بھی ہے آدمی کے مانگنے پر نہ دینا، یہ بھی ہے نا سب سے بری عادت فرمایا، یہ سب سے ہے نا بری عادت۔ کئی کو اب یہ چھوٹی چیز بھی اگر انہیں نہیں دیتا ہے بولے تو بعد میں چل کر انہیں بڑی چیز بھی کیا نہیں کرتا، انہیں نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دینے کا ہاتھ بناؤ، اپنے آپ کو ہے نا دینے والا بناؤ، لینے والا مت بناؤ۔ اوپر کا ہاتھ ہے نا نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اگر کوئی آدمی ضرورت مند ہے، پڑوس میں رہنے والا، کوئی چیز ہے نا آپ سے مانگتا ہے، یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے سبل بولتے نہیں، سبل ہے، پھوڑا ہے، یا نہیں بولے تو کھانا پکانے کی دیگچی ہے، یا کوئی اور چیز ہے، یہ بھی ہے نا استعمال کی چیز ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ تو ان چیزوں کے مانگنے پر بھی آدمی وہ چیز ہے نا اسے نہیں دیتا ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی بہت بری عادت ہے، ایسے آدمی کے لیے بھی نقصان ہے، ہلاکت ہے۔ تو
لہذا ہمیں چاہیے اگر کوئی آدمی نہ کوئی چیز آپ سے مانگ رہا ہے، اگر آپ کی ضرورت ہے تو ضرورت کا اظہار کر دے، اگر ضرورت نہیں ہے یعنی اس وقت ہے نا آپ کی وہ ضرورت نہیں ہے، وہ چیز ہے نا اسے دے دے، اس سے ہے نا اللہ خوش ہوں گے، یہ ہے نا اچھی عادت ہے۔ اسی کو فرمایا الذین ہم یراؤون، وہ لوگ جو ریاکار ہیں ان کے لیے بھی ہے نا ویل ہے، ہلاکت ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں یعنی برتنے کی چیزیں مانگنے پر نہ دے، ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اب جو دیں گے ان کے لیے تو ہلاکت نہیں ہے۔ تو بس یہاں تک ہے نا یہ سورہ ہو گیا۔